بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے نماز کے لیے اوقات کیوں مقرر کیے گئے یا ان کی ضرورت کیوں پڑی۔ نماز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور تکمیلی کارنامہ اوقات نماز کا تعین ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کام کے کرنے کے لیے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے خاص اوقات کی تعین ضروری تھا۔ واقعہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کامل کو لے کر مبعوث ہوئے، اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عملی دین ہے، محض نظریاتی نہیں۔ اس نے نماز کی تعلیم دی تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے۔ اسی لیے ہر منظم، باقاعدہ اور دائمی عمل کے لیے اوقات کا تعین ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے اور اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے اور آخری گھڑی بھی گزر جاتی ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ لیکن جب کاموں کے لیے اوقات مقرر ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آ جاتا ہے۔ اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور تمام کام پابندی کے ساتھ بلا ناغہ انجام پاتے جاتے ہیں۔ مسلمان مختلف شہروں، ملکوں اور اقلیت میں ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بھی آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص حالت میں وحدت کا مرکب بن جاتی ہے۔ کرۂ ارض میں لگی ہوئی اگر ہم دوربین سے زمین کی طرف دیکھیں تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی فضا میں، ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے، اور جہاں تک سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں نمایاں فرق نہیں ہوگا، یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ مختلف ملکوں میں طلوع اور غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو مکمل نہیں ہونے دیتا تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت، جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اس حالت میں ہوتا ہے تو نماز کا فرض اس وقت وہاں ادا ہوتا ہے۔ یہ اتحاد ظاہر ہے کہ اوقات کے مقرر کرنے کے بغیر ممکن نہ تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفائے ہستی تو کجا، ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں کبھی بھی نظر نہیں آ سکتے تھے۔